تو سوال یہ ہے کہ ڈڈ وی ہیو ریلیشنز ان عالم ارواح before coming into this world, like crew of my sister, our brother, our mother, our father were together? Did we know each other as siblings? Did we stay together in alam arwah too as family, or is it just a dunyavi thing that we are born together, process and share relations? سوال یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب ہم تھے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو والدین کو جانتے تھے، اور یا پھر یہ دنیاوی طور پہ جیسے ہم پروسیس دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہے؟ جی ذریعہ بھائی. یاسر بھائی یہ جو سوال ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں عالم ارواح کی، اس لیے آج میں ایک چیز ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی میرے پچھلے دنوں کچھ ایکسٹرنل پوڈ کاسٹ ہوئے تو میرے قریبی دوست مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یار کیا چکر ہے، تو بہت لیتھل ہوتا جا رہا ہے، سخت ہوتا جا رہا ہے، تیرے مزاج ایسا نہیں ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں یار میں جیسے بھی آپ کے ساتھ نا میری بڑی کوئی کیمسٹری ایسی ہے کہ لگتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. جی 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 جی. جب مجھے کوئی ایکسٹرنل پوڈ کاسٹ کے لیے بلاتا ہے یا ٹی وی چینل آج کل بلاتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ جی میں کون ہوں؟ میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میری بڑی ناقص سی زندگی کا مشاہدہ ہے. مجھے آپ ان لوگوں کو بلائیں جو جن کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. تو جب بھی پھر بھی وہ انسسٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں پھر مجھے برداشت کرو آپ. اچھا. پھر میں تھوڑا سا نا اب اسرٹیو ہو کے نا اگریسو گفتگو کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے دوبارہ نہ بلائیں. اچھا. جو سچی آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں جی. تو آج میں نا اس ٹون میں اس سوال کا جواب دوں گا کیونکہ یہ سوال جو ہے نا لوگوں کو وہ اینگل نہیں دے پا رہا میرا جواب جو اس کا اینگل بنتا ہے. تو میں آج یہ ذرا سا لبرٹی لوں گا کہ تھوڑا سا جی جی اسرٹیو جواب. پہلے میں آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں روح، عالم ارواح اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. میں نے یہ غزل کہی تھی کچھ مدت پہلے، 10-15 سال پہلے، اور یہ میں نا اشعار ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ہمارے ایک بڑے پیارے چھوٹے بھائی ہیں، بردر فرام اندر مدر، علی اطرت نام ہے ان کا. ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں کیونکہ ان کے بھی فکر کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ اس زون کی ہے. یہ میرے والد صاحب ادیم ہاشمی صاحب کی غزل کی زمین میں ہے. میں پہلے ادیم صاحب کا ایک مطلع سناتا ہوں آپ کو، بڑا ہی خوبصورت غزل ہے ان کی. وہ دل عجب گنبد کہ جس میں ایک کبوتر بھی نہیں. دل عجب گنبد کہ جس میں ایک کبوتر بھی نہیں. کبھی آپ مزاروں پہ جائیں نا تو ان کے گنبدوں میں کبوتر ضرور اڑ رہے ہیں. اب ادیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل عجب گنبد کہ جس میں ایک کبوتر بھی نہیں، اتنا ویرانہ تو مردوں کا مقدر بھی نہیں. یہ مطلب ہے ان کی غزل کا. اس کی زمین میں میں نے روح کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. نور کے اندر روشنی، نور کے اندر کہیں ظلمت کا عنصر بھی نہیں. روشنی کے اندر اندھیرا نظر نہیں آئے گا آپ کو. نور کے اندر کہیں ظلمت کا عنصر بھی نہیں، گردش ارض و سما کا کوئی چکر بھی نہیں. عاجزی کا ذائقہ چکھا پلٹ کر چل دیا. واہ. عاجزی کا ذائقہ چکھا پلٹ کے چل دیا. نور کا کوئی بسیرا بھی نہیں، گھر بھی نہیں. واہ. لائٹ کی پراپرٹی ہے کہ وہ ریفلیکٹ ہوتی. کون سی امید پہ زریاب لکھا فلسفہ، کون سی امید پہ زریاب لکھا فلسفہ. یہ صحیفہ بھی نہیں ہے تو پیمبر بھی نہیں. لائٹ، روح جو ہے وہ لائٹ ہے. عالم ارواح کا مطلب ہے روشنی کا گھر، روشنی کا اوریجن. سائنس کی ٹرم میں سورس آف انیشیشن آف لائٹ. اب میں کہوں کہ ایک ٹارچ ہے، وہ جب میں آن کرتا ہوں تو ڈھیر ساری روشنی نکلتی ہے اس میں سے. سب اس چیز سے واقف ہیں. بالکل. اب میں کہوں کہ وہ جو ایک روشنی ادھر جا رہی ہے، کیا وہ اس روشنی کی رشتہ دار ہے جو روشنی ادھر جا رہی ہے اس؟ صحیح. یا وہ روشنی جو ادھر گئی ہے کیا یہ آپس میں ان کا محبت ہے، کوئی بہت جڑ کے جا رہے ہیں ساتھ؟ صحیح. یہ سوال کتنا آڈ لگے گا. ہاں
دو ٹارچز رکھتا ہوں, دونوں کی روشنی یہ کتنی ایک جیسے ہیں, یہ ٹوئنز ہیں. ابھی بھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. ہماری روح روشنی ہے علم کی, اس روشنی کا ہر دوسری روشنی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ کو یقین بھی نہ آئے. میں اپنی کتاب ایک انشاءاللہ منظر عام پہ جلد لاؤں گا, اس کا نام ہے دی ایکو آف اکرنس. اس کا اردو ورژن ہے باز گشت کن, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کن کے آرڈر کا ایکو. ہم کن کا ایکو ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور ہم نمودار ہو گئے. صحیح. اب ایک طرف کن ہے اور ایک طرف ہم ہے. اس کن میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ کن کا مطلب ہے بی اینڈ فیکون کا مطلب ہے اینڈ اٹ از. اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور ادھر ذریعہ نمودار. اب اس کن کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس حکم میں کچھ رکھا ہوا ہے نا, کہ ذریعہ بن جاؤ تو ذریعہ بن گیا, قیامت ہو جائے تو قیامت ہو جائے گی. جنت تو وہ پورا جنت کا فریم ورک اس حکم میں موجود ہے تو جنت بن گئی. اب ہمیں نہیں سمجھ آتی جنت کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور تو پھر ایک ان ایکسپلینیبل انڈسکرائبل ایکٹیویٹی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا روح امر ربی ہے, تو میں لوگوں کی سادگی پہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کو تصور کیوں نہیں ہوتا کہ امر ربی کا مطلب ہے اس میں ہر وہ کچھ ہے جو کچھ ایگزسٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے. امر ربی کا مطلب ہے میرے رب کا امر, یعنی دا ڈکری, دا آرڈر آف مائی لارڈ. اب میں آپ کو کیسے اگزامپل دوں. ہم نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت ایک اس پہ ڈسکشن کی تھی آپ کے پروگرام میں, کہ میں گلاس بناتا ہوں نا, انسان گلاس بناتا ہے تو ایسا مٹیریل لیتا ہے جس میں شیشہ ہو جی, پھر ایسی کوئی اس کا میکنزم ہوتا ہے کہ جس میں اس کا مولڈ ہو, اور اس مولڈ سے جب وہ بن کے نکلے تو وہ یہ شیپ اختیار کرے. ایسا ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم ہی زندہ ہوتا ہے. وہ حکم ایک شیپ میں ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مٹیریل نہیں اکٹھا کرنا پڑتا کہ ادھر سے شیشہ لوں گا ادھر سے موڑ لوں گا. نو, اللہ تعالیٰ کا تصور وہ سارا پیکج لے کے حکم تک بن چکا ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ میں کہوں میں نے گلاس بنانا ہے اور میں کہوں گلاس اور وہ بن جائے, تو آپ کہیں گے یہ کیسے کیا ہے تو نے. میں کہوں بھائی یہ تو جادو ہے, کیونکہ انسان کرے گا تو جادو ہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سرشت ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں اور حکم ایک زندہ جاویدان چیز بن جاتا ہے. بے شک. اب روح جو ہے وہ امر ہے, وہ حکم ہے, وہ روشنی ہے, وہ نور ہے, وہ علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ جو ہر وہ چیز اپنے اندر رکھتا ہے جو چیز وہ چاہ سکتی ہے روح. اب اگر مجھے لگا کہ میں آپ سے جب ملا کہ یاسر بھائی میرا پہلی ملاقات نہیں ہے آپ سے, کچھ تو ہے جو اس دنیا سے پہلے کا یا اس دنیا کے بعد کا یا کہیں کا ہے جو ہمارا کوئی تعلق بنتا ہے, تو وہ آپ کی روح اندر سے بتا رہی ہوتی ہے کہ جو تھا تو تم ہے تو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے. کچھ محبت کا جذبہ ہے تو نمایاں ہو رہا ہے یا اظہار تک آ رہا ہے, اور وہ ہر اس حالت میں موجود ہے جس حالت میں ہم تو بڑا لمیٹڈ سا بیان رکھتے ہیں. یعنی ڈسکرپشن تو بہت چھوٹی سی, زبان بولی تو بہت ادنا سی چیز ہوتی ہے, احساس تو بیان سے بھی بالا تر ہوتا ہے. وہ ایک شعر میں آپ کو اور سناتا ہوں. کہا دل نے دھڑک کر وصل کا لمحہ نظر آئے. کہا دل نے دھڑک کر, اب اس کی بولی کیا ہے, وہ دھڑکتا ہے. صحیح. لیکن اس بولی میں وہ کہہ کیا رہا ہے,
ہمارا دل جب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو پوری زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے. ہمیں کسی چیز سے روک رہا ہوتا ہے تو پورا مفصل بیان ہوتا ہے اس کا روکتے ہوئے. کہا دل نے دھڑک کر وصل کا لمحہ نظر آئے, جواباً آنکھ میں یادوں بھرے آنسو ابھر آئے. واہ. کہا جذبات کیوں الفاظ میں ڈھلنے سے قاصر ہیں. کہا جذبات کیوں الفاظ میں ڈھلنے سے قاصر ہیں. کہا کچھ رنگ قدرت کے بیاں سے بالا تر آئے. واہ. روح کبھی ایکسپلین ہو ہی نہیں سکتی پوری طرح, چاہے مین کائنڈ آخر تک لگی رہے, نہیں بیان ہو سکتی. یہ جو تعلقات ہوتے ہیں عالم ارواح میں, یہ تعلقات کے احساسات نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں اظہار میں, فیلنگ میں, جذبات میں. یہ روشنی نے اس سفر کو, یہ علم کا سفر ہے, یہ معلوم تک مائل سٹون اچیو کرتا ہے. مجھے آج کوئی چیز پتہ چلی تو علم نے معلوم کا مائل سٹون اچیو کیا, اور جب معلوم سے عمل میں آ گیا, یہ وہی عین میم لام گھوم رہے ہیں, علم سے معلوم, معلوم سے عمل. جب وہ عمل میں آیا تو اس کی ظاہری اپیرنس نظر آئی. اس سے پہلے تک وہ ایک تصوراتی فیز میں روشنی ایگزسٹ کر رہی ہے علم کی. اب روشنی تو ویسے نظر نہیں آ سکتی, تو روشنی کیا کرتی ہے, اپنے اظہار کے لیے ادھر سے یہ چیز اٹھاتی, ادھر سے وہ چیز اٹھاتی, اور کچھ مجسم بنا کے اس کو دکھا دیتی. روح ایک زندہ جاوید ایسی کوئی خوبصورت چیز ہے, اگر اس نے کسی کے اندر اپنا کوئی اپناپن دیکھ لیا ہے تو وہ ہے. یہ رشتہ داریاں, یہ سب کچھ جو ٹارچ کی لائٹ کی رشتہ داری میں بتا رہا تھا, سائنس روشنی کو جتنا بھی سمجھ سکے, سائنس روشنی میں جذبات ڈالنے سے قاصر رہے گی, کیونکہ سائنس میں جذبات نہیں ہوتے, اور جذبات سائنس کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. سو ٹو آنسر دس کویسچن, سمجھنے والوں کے لیے کہ ان چیزوں کو آپ سمجھ جائیں. روشنی نے اپنا سفر طے کرنا ہے, اور سب کا سب کرنا ہے. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہو کے رہے گا, اس میں سیاہ بھی ہوگا, سفید بھی ہوگا, اچھا بھی ہوگا, برا بھی ہوگا. یہ ہم نے کر کے برداشت کر کے دکھانا ہے, اور اپنا رول پلے کرنا ہے, تکلیف کے تھرو بھی, خوشی کے تھرو بھی, غم کے تھرو بھی, محبت کے تھرو بھی, ناکامی کے تھرو بھی, کامیابی کے تھرو بھی. یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. یہ آپ نے اس کو انجوائے دا جرنی. زبردست. میں نیکسٹ کویشچن, میرے ذہن میں بہت سارے سوال آئے ہیں. اچھا ویسے وہ ایک شعر ہے, ظالم آپ کے بنا روئے گا تو مر جائے گا, فراز کا. اس کا پہلا مصرع کیا ہے کہ ضبط بھی لازم ہے مگر دکھ بھی ہے قیامت کا. ضبط لازم ہے مگر دکھ بھی ہے قیامت کا. تو میں جب آپ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اسی طرح کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہوں کہ ضبط رکھنا ہے. سوال میرے ذہن میں آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دریاب بھائی جو بتا رہے ہیں, اور پھر آڈینس جو ہے وہ اتنا سخت اعتراض کرتی ہے, کیونکہ میں تو سوالات کی ایک وہ انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے میرے دماغ میں. آج میں نے ہمیشہ ہر پوڈ کاسٹ میں, آپ کو پتہ ہے, وہ سوال دھرے رہ جاتے ہیں اور میں اس کے اوپر نئے سوالات کرتا ہوں. آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں خود کو بھی جو ہے نا وہ ضبط میں رکھوں گا, اور ہم صرف جو ہے وہ آڈینس کے سوال لیں گے.